بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف. پروگرام یونیورسل میسج آف کربلا میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے. تاریخ انسانیت میں جتنی بھی الہی تاریخیں رونما ہوئی ہیں، جن کے اندر ایک پاکیزگی اور تقدس کا عنصر شامل رہا ہے اور انہوں نے انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، چاہے وہ تاریخیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوں یا فرعون کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہی کیوں نہ ہو. ابتدائے آدم سے رونما ہونے والی ہر تاریخ اگر کہیں نچوڑ پاتی ہے تو وہ کربلا ہے. ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے یونیورسل میسج آف کربلا، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ اہم سوالات کے جواب حاصل کریں گے جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے. تو آئیے آپ کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ہمارا جو موضوع ہے خاص کر یونیورسل میسج آف کربلا کے حوالے سے، اس میں ہمارے جو پچھلے 2 ایپیسوڈ گئے اس کے جو سوالات تھے، اس کے جوابات جو آپ نے بخوبی دیے، وہ بہت ہی اطمینان بخش اور جس میں ایک نصیحت تھی. یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے. بنا تاخیر کے ہم چاہیں گے اپنے سوال کی طرف بڑھیں. جس طریقے سے سر دیکھا جائے کربلا کا اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اتنی زیادہ شدید پیاس اور پیاس کا غلبہ، ساتھ ہی ساتھ شہادتیں، جہاں پر معصوم بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لیکن اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی کربلا آج بھی زندہ ہے. اور ایک یونیورسل ٹروتھ کہیں یا ایک بہترین میسج کہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیا وجہ رہی اس کے اتنا زیادہ فیمس ہونے میں؟ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے، ایک تو وہ لڑائی کی سلسلے میں اور جنگ اور آرم کانفلکٹ، اس پر تو ہم لوگ بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ڈائریکٹ اگر جواب دیا جائے تو بات یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی چاہے عمل کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، مگر ظلم کو پسند نہیں کرتی. یعنی ایک الگ بات ہے کہ ظالم بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں جسٹیفیکیشن لاتا ہے. لیکن اچھا، مظلوم سے دلچسپی انسانی مزاج ہے. اگر کوئی کہانی دیکھیے، کوئی ڈرامہ دیکھیے، تو جو مظلوم ہوتا ہے ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے. بہت اچھی بات یہ ہے. تو مظلوم سے ہمدردی ہوتی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی پیش فرمائی، اس میں مظلومیت آپ کے ساتھ ہے. لیکن کوالٹی یہ ہے کہ جو اس کا اثر اب تک چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مظلومیت ہوتی ہے وہ بے بسی والی ہوتی ہے. یعنی مظلوم کرے کیا؟ بھئی ایک آدمی کو لوگ مار رہے ہیں، جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. ہمیں جب ہم اس طرح کا وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کسی اب مظلوم کو مار دیا گیا، وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ظالم نے یہ کام برا کیا. لیکن اس میں کوئی انسپریشن نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی انسپریشن نہیں ملتا. یہ تو اکا دکا والی بات ہے. جب ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے 2 بڑے شہر چند منٹ میں تباہ و برباد ہو گئے، امریکہ نے بم گرایا تھا 1945 میں، تو وہ کیا ہوا کہ اس سے کوئی آپ انسپریشن نہیں، ان سے ہمدردی ہے ہمیں، ان شہروں کے برباد ہونے سے، ان لوگوں کے مارے جانے سے، مگر ان سے ہمیں کوئی یوں کہیں کہ سبق نہیں ملتا یا کوئی لیسن ہمیں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مظلومیت بے بسی والی ہے، مجبوری والی ہے، کمپلسیو جسے ہم کہیں. ان کی مظلومیت ہے کہ وہ کمپلسیولی مظلوم ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے یا ان کے ساتھیوں کی جو کربلا میں ہے، وہ ان کے ڈسکریشن اور اختیار سے ہے. یعنی یہ میں اس لیے کہوں تو گویا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یہ نہیں کہ کسی کمزوری سے، اچھا میں اگر کہوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی والوں سے کہا جاتا کہ بھئی بم گرنے والا ہے ابھی 1 ہفتے بعد، تو ایک بھاگ دوڑ مچ جاتی، سب لوگ بھاگنے لگتے کہ صاحب یہ کیا ہوگا، بم گرے گا تو ہم تو مر جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. یہ ہوتا. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جو مظلومیت ہے، اس کی دیکھیں بالکل ایک ڈیفرنٹ فکر ہے. حضرت نے سب سے کہا چلے جاؤ. جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آخر تک آپ کے ساتھ رہے، اس اجازت کے بعد بھی نہیں گئے، تو اس کا مطلب وہ بے بسی کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ نہیں ٹکے ہوئے تھے، اپنے اختیار سے تھے. جیسے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں جو واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پیش کیا جاتا ہے، جب انہوں نے ایک خواب دیکھ لیا تھا
جو اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تمہاری رائے کیا ہے بتاؤ. تو اب اس کا اگر اللہ کا حکم ہو رہا ہے تو رائے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ کہیے تم چلو، میں نبی ہوں، تم میرے امتی ہو، بیٹے ہو، باپ کی حیثیت سے بھی کہہ رہا ہوں، لیٹ جاؤ، میں تمہاری قربانی کروں گا. اگر قربانی اس طرح سے ہوتی تو حضرت ابراہیم کی قربانی تو مانی جاتی، حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا اختیار نہیں تھا، مجبور تھے. بے شک. جب ان سے کہا تمہاری کیا رائے ہے، اور انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب اختیار سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک روح ایسی ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک ایسی اپیل ہوتی ہے کہ اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے ایک بات تو یہ کی کہ جیسی لڑائی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یعنی بدر میں جب جنگ میں ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں 313 آدمی کہلاتے تھے. جواب میں مان لیجئے 1000 2000 جتنا بھی وہ تعداد رہی ہو، ایگزیکٹلی مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن 1000 تو تھے ہی. تو اتنے لوگ تھے اور وہ سب ویریئر تھے، ان کا کام ہی تھا لڑائی لڑنا، تلوار ہو. یہاں شاید 3 تلواریں تھیں، یہ کیا تھا، کئی گھوڑے تھے، اس طرح سے 6 7 8 تلواریں اور شاید 3 گھوڑے تھے جو لڑائی والے ہوتے ہیں، باقی سب پیدل سرکنڈے کے تیر لیے ہوئے. تو کوئی وہ نہیں تھا، برابر کا مقابلہ نہیں تھا جو بدر میں ہوا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے صحیح ہے، وہ 250-300 کلومیٹر چل کے آئے تھے، یہ 75 کلومیٹر نکلے جنگ کرنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھیں، ان کے ساتھ بچے نہیں تھے، یہ سب مضبوط لوگ تھے. کچھ تو بہرحال تھا ہی مقابلہ، یعنی ریشیو ہم تو بنا ہی سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات ایک ٹیم کمزور ہوتی ہے، دوسری ٹیم اسٹرانگ ہوتی ہے، مگر ایک ریشیو بنا ہوتا ہے. کربلا میں آپ یہ دیکھیں کہ سپاہیوں میں شروع کریں تو 6 مہینے کا بچہ بھی دکھائی پڑ جائے گا، اور 100 سال کے قریب کا آدمی بھی دکھائی پڑ جائے گا، بڈھا آدمی. ایسا مجاہد بھی دکھائی پڑ جائے گا کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھ کے امام حسین کی نصرت کے لیے آیا، لوگوں نے تیر مار کے ختم کر دیا، مگر اپنے اختیار سے آیا. تو جو امام حسین کی سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مظلومیت کو ایک ویپن یا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اچھا آپ کوئی اور ہتھیار لیتے، مثلا فوج اکٹھا کرتے، کیسے کرتے آپ؟ اگر چلیے ہو جاتی تو پھر جو فوج ہوتی ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگتی ہے. جب کمزور پڑنے لگتی ہے تو فوج میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو بہت ہی، یعنی جو ٹاپ موسٹ ہمارا ہو سکتا ہے جنگ احد میں، آپ قرآن کی وہ سورہ دیکھیے، اور اس میں جس وقت کہ نبی آواز دے رہے تھے، رسول اللہ آواز دے رہے تھے اور لوگ رک نہیں پا رہے تھے. تو جب اس لیول کے آدمی مصیبت کے موقع کے اوپر نہیں رک پاتے تو امام حسین اسلام کس کو اکٹھا کر لیتے؟ اچھا جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے کوفے سے اور آپ کو بلایا تھا اور آپ تشریف لے گئے تھے، اب بتائیے ان کے خطوط کی بنیاد کے اوپر اگر وہی سب لوگ کھڑے ہوتے، اور جب تھوڑی دیر کیا تصویر بنتی کہ ہوتا کہ بھئی حضرت حر و بعض لوگ ادھر سے چلے آئے، اور خدا نخواستہ یہ ہوتا کہ 3 آدمی ادھر سے چلے گئے، تو پھر تو جنگ ختم ہو گئی تھی. امام حسین کی یہاں یہ ہے کہ سب جانتے تھے کہ ہم مر رہے ہیں، سب جانتے تھے کہ ہماری شہادت ہو جانا. بالکل ادھر سے آنے والا موت کو گلے لگانے کے لیے آ رہا تھا، ادھر سے آدمی مرنے کے لیے امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو یہ قائد یا لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے، ہمارے یہاں مہاتما گاندھی ہماری بہت بڑی شخصیت ہیں، اہنسا کا انہوں نے سبق دیا. لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے اپنے موومنٹ میں، تحریک میں ان کو اپنی تحریک واپس لینا پڑی کہ نہیں بھائی وہ گڑبڑا گئی تحریک. مگر امام حسین اسلام کی تحریک شروع سے لے کے آخر تک تو انسان کو ایک اپیل ملتی ہے، اور وہ اپیل یہ ملتی ہے کہ مظلوم کمزور نہیں ہوتا. بہت اچھی. اچھا ظالم مر گیا، ظالم تو آج زندہ نہیں ہے، مگر مظلوم زندہ ہے، مظلوم کے ساتھی زندہ ہیں. یزید تو اسی سیریا میں، اس کی اگر پتہ نہیں کہاں قبر ہے، کیا ہے نہیں معلوم، تو قبر تک کا پتہ نہیں ہے. امام حسین کے علیہ السلام کے روضے پر آپ دیکھیں کتنا مجمع ہوتا ہے، کتنے لاکھ لوگ آتے ہیں. یہ وہاں کا حال ہے. آپ ہندوستان میں چلے آئیے تو آپ دیکھیے گا، آپ وہ چھوڑ دیجئے، آپ مسلمانوں کو، ان کی بات نہیں کرتا، غیر قومیں کتنی محبت کے ساتھ لگی رہتی ہیں. ہمارے کتنے ہندو بھائی ہیں، ان کے تعزیے ہوتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے رجواڑے ہیں ہندوؤں کے، گوالیار میں، وہاں سب تعزیہ رکھا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک مرتبہ جب یہ ہندوستان کی آزادی کے بعد کا واقعہ ہے، چھٹیاں طے ہو رہی تھیں، نیشنل ہالیڈے
تو اس میں عاشورہ محرم کی چھٹی رکھی گئی. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی کہ جیسا ہم نہیں جاتے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بابو راجندر پرساد جو ہمارے پہلے پریسیڈنٹ بھی ہوئے اور اس میں چیئرمین تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چھٹی آپ کی وجہ سے رکھی ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے اپنی وجہ سے چھٹی رکھی ہے, کیونکہ ہم تو اپنے بچپن میں ہماری ماں ہمیں امام حسین کا فقیر بنایا کرتی تھیں, تو ہم آپ کی وجہ سے نہیں رکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو خوش کر رہے ہیں یا اپیس کر رہے ہیں. تو یہ جو اپیل ہے وہ یہ کہ امام حسین نے کمزوری کو طاقت بنا دیا. جو کمزوری تھی وہ کمزوری نہ رہ گئی, جو طاقتور تھا وہ کمزور پڑ گیا, اور صرف اس لیے کہ آپ کے ذات حق کی حمایت موجود تھی. بے شک, بہت اچھی بات کہی سر. اگر دیکھا جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا اس کا اگر سیاسی مقاصد دیکھے جائیں تو وہ کیا تھے؟ دیکھیے, ایک بات یہ کہ جب لفظ سیاسی یا پولیٹیکل ہم لوگ کہتے ہیں تو ہمارے یہاں عجیب بات ہے, ساری دنیا میں حالات ایسے پیدا ہو گئے یعنی سینکڑوں ہزاروں سالوں میں کہ سیاست کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ مکاری, بے ایمانی, کرپشن, یہی سب سمجھا جاتا ہے پالیٹکس ہی ذہن میں آنے لگتا ہے. جبکہ سیاست اصلاً بنیادی طور پر جو اس کی پالیٹکس کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے, تعریف کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ٹو رن اے گورنمنٹ. پولیٹیکل اس میں ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے رن کیا جائے, یہ ہے. تو اب سیاسی طور پر سرکار کیسے چلائی جائے اور نظام کیسے چلایا جائے یہ ہے. تو اگر پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی کوئی یہ ضرورت کبھی بھی نہیں ہوتی کسی آدمی کو یہ سمجھے کہ وہ رن دا گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں کم سے کم اتنے لاکھ لوگ ہوں, اتنے افراد ہوں. میں آپ نے جو سوال پوچھا وہ بہت اچھا سوال ہے. میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کم سے کم 28 رجب کے بعد جب وہ مکے آئے, مکے سے جب چلے تو عاشورہ محرم تک انہوں نے گورنمنٹ رن کر کے دکھا دی. ان کے پاس مرد بھی تھے, ان کے پاس عورتیں بھی تھیں, ان کے پاس بچے بھی تھے, ان کے پاس فوج بھی تھی. اتنے سے میں اگر کوئی آدمی 200-250 آدمیوں میں ایک آئیڈیل سوسائٹی پیش کر سکتا ہے تو اگر اس کو 2 کروڑ کے دے دیے جائیں گے تو بھی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنا کے دکھا دے گا. اچھا, پھر یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ٹو رن دا پالیٹکس جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے پیغمبر؟ کہ ایک بہت بڑی حکومت ہو, بہت بڑا بیت المال ہو, پیسہ خوب آئے اور وہ بھی آئے. یہ نہیں چاہتے تھے پیغمبر, یہ چاہتے تھے کہ ایک آنیسٹ معاشرہ بن جائے. بے شک, اور یہ انہوں نے بنا کے دکھایا بھی کہ ایک آنیسٹ معاشرہ. حضرت علی جب اپنے دور خلافت میں آئے تو 4.5-5 سال آپ نے حکومت کی تو گورنمنٹ رن کی انہوں نے, یہ نہیں کہ گورنمنٹ نہیں رن کی. اور 4.5-5 سال میں انہوں نے لوگوں کو اس لیول پر پہنچایا کہ ان کے اندر آنیسٹی ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیے آخری زمانے میں جارج الداق نے شاید نقل کیا ہے کہ امیر المومنین نے پوچھا تھا کہ کیا میری حکومت میں کوئی آدمی ہے جو بھوکا سو جاتا ہو؟ آج کی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ویلفیئر آف دا سوسائٹی یا ویلفیئر آف دا پبلک کے لیے کام کرتی ہیں. لیکن یہاں سے لے کے کچھ ہندوستان, ہم لوگ تو غریب ملک ہیں, لیکن آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیجئے, مثلا انگلینڈ ہو, جرمنی ہو, امریکہ, جاپان, کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھوکا رہتا ہے میری حکومت میں؟ کسی پرائم منسٹر میں دم ہے کہ پوچھ لے؟ شاید لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہاں ہم بھوکے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا ہے کوئی بھوکا سوتا ہے؟ جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہماری حکومت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بھوکا سو جاتا ہو, تو لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. کوئی ایسا ہے جو بے لباس ہو؟ کہا نہیں جانتے. کہا کوئی ایسا ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو, رہنے کے لیے مکان نہ ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے. جبکہ کوفے کی آبادی لاکھوں میں تھی. اور بعد میں بھی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے نہ صرف ایک ایسی حکومت چلائی بلکہ ویلفیئر آف دا سوسائٹی کا پورا کام 4.5-5 سال میں پورا کر دیا. تو وہی اسپرٹ امام حسین کے پاس تو بیت المال بھی نہیں تھا, امام حسین کے پاس وہ فوج بھی نہیں تھی. لیکن میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے رن کیا. میں سوچتا ہوں شاید وہ تاریخی طور پر علماء اس کا جواب دے سکیں, میرے پاس تو نہیں ہوگا. کہ امام حسین السلام تقریباً آپ کے ساتھ شروع میں تو کئی سو لوگ تھے, بیچ میں جب آپ نے اجازت دے دی جانے کی لوگ چلے گئے تو بھی آخر تک تو 250-300-400 آدمی تھے. مگر کھانا پکتے وقت چندہ تو نہیں ہوتا تھا کہ چندہ امام حسین کرواتے رہو کہ 10 روٹی پکنی ہے, سب لوگ پیسہ جمع کرو, یہ کرنا ہے تو یہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تھی. اب وہ جس وقت پہنچے, کربلا میں پہنچے, وارد ہوئے تھے, انہوں نے سب سے پہلے وہ زمین خریدی. یہ پورا ایک ایشو ہے.
60,000 درہم میں. درہم کی جو ویلو ہوتی ہے ہمارے ناظرین یہ بات جانتے رہیں, وہ 2.97 گرام 2.97 گرام چاندی ہوتی ہے. تو اس حساب سے اگر آپ 60,000 درہم کو کیلکولیٹ کریں گے تو 180 کلو گرام چاندی, یعنی 180 کلو گرام چاندی امام نے نقد دے کر کے کربلا کی وہ زمین پرچیز کی تھی, خریدی تھی. یعنی بھائی حکومت اپنی ہو, دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے حکومت تھوڑی بنتی ہے. تو آپ نے وہ اپنی زمین خریدی اس کے اندر. اسی لیے جب آپ پانی کا مطالبہ کرتے تھے تو اصلاً ان کا پانی نہیں مانگ رہے تھے, وہ تو آپ کی خریدی ہوئی زمین پر جو فورات تھی اس کے اندر آپ پانی طلب. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے پیاسے تھے اتنے بھوکے بھی تھے, ان کے وہ اور ان کے ساتھی. کبھی انہوں نے روٹی مانگی ہے کسی آدمی سے کہ یزید کے لشکر والوں میں ہمیں بہت بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پانی انہوں نے اس لیے بھی مانگا کہ پانی کا مانگنا شرافت کے منافی نہیں. ایک بات, دوسرے پانی امام حسین کا تھا, فرات آپ کی خریدی ہوئی تھی. تو جو لوگ قابض تھے اصل میں تو وہ لوگ یوزر پر تھے جنہوں نے کر رکھا. تو حضرت نے آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکلی اگر دکھایا کہ بھئی ہم تھوڑے سے آدمیوں میں تمہیں دکھاتے ہیں کہ میں تو یوں کہوں کہ کربلا امام حسین نے نہیں بنائی تھی, کربلا کے فورم میں ایک جنت بنائی تھی. آج ہم لوگوں کی کیا حالت ہے, بات کہی آپ. آج ہم لوگوں کی اگر حالت دیکھیں تو کیا ہے, جتنے لوگ مذہبی طور پر بھی امام حسین کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, ہر آدمی میٹیریلزم کی طرف دوڑ رہا ہے. یعنی یہ والی کار ہونی چاہیے, وہ والا بنگلہ ہونا چاہیے, اتنے پیسے ہونے چاہیے, اتنی دولت ہونی چاہیے, گھڑی ایسی ہونی چاہیے, اور مثلاً فلاں چیز, کپڑے ایسے ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تمام چیزیں میٹیریل ویلوز جو ہیں کیا ایک صحیح نظام بنا سکتی ہیں؟ کہ آپ جنت کریٹ کرنا چاہیں تو آپ جنت بنا سکتے ہیں. جنت بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جہاں پر یا ایسا معاشرہ اور سوسائٹی ہو جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوں, جہاں پر یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے ساتھیوں نے شب عاشور بھی پانی لانے کی کوشش کی ہے اور وہ فرات تک پہنچے بھی ہیں, بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے گئے تھے مگر خود پیے بغیر آ گئے. امام حسین نے جناب ابو الفضل عباس کو پانی کے لیے بھیجا تو جو آدمی پیاسا ہو, 3 دن سے پیاسا ہو, جنگ کر کے آ رہا ہو, تو پہلے تو خود ہی ان کو ڈٹ کے پانی پینا چاہیے تھا, مگر پیاسے ہی نکل آئے. اس کا مطلب امام حسین نے ایک معاشرہ اور ایک جنتی معاشرہ یا ایک آئیڈیل جنتی سوسائٹی بنا کے یہ دکھایا کہ اگر انسان ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے, ایک دوسرے کا لحاظ کرنے لگے, تو یہ اصلاً سیاسی مقاصد یہی تھے آپ کے کہ یزید جو ظلم کر رہا ہے, جو زیادتی کر رہا ہے, جو دور لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, یہ غلط ہے. اسلام کسی کا ایکسپلائٹیشن نہیں چاہتا, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, چاہے ذہنی طور پر صحیح ہو چاہے دیوانہ ہو, عورت ہو یا مرد ہو, سب کے ساتھ عدل و انصاف, بلکہ عدل و انصاف سے بڑھ کر کے رحم اور فضل کا ثبوت ملنا چاہیے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے. سر یہ جس طریقے سے دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بدعتوں کے سلسلے سے کہا تھا کہ بدعتیں ایجاد ہو گئیں, وہ کیا تھیں؟ دیکھیے ایک بات بنیادی طور پر یاد کہ بدعت کا تو مفہوم ہمارے ہاں تو ایک عجیب بات ہے کہ جب سنت اور بدعت کی گفتگو ہونے لگتی ہے تو لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں, حالانکہ عمل نہیں کرتے مگر سوچتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے وہ سنت ہے, جو آپ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. اب یہ جو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ بھی بدعت ہے. پیغمبر نے نہ کبھی کیمرے میں تصویر کھنچوائی ہے, نہ کوئی اس طرح کا ٹاک شو دیا ہے, نہ کبھی گیا ہے, نہیں ہے. اچھا زندگی میں ہوائی جہاز سے آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں گئے حج کرنے کے لیے, اونٹوں سے جایا جاتا تھا. پیادہ حج تو کیے ہیں, امام حسین نے بھی باپیادہ حج کیے ہیں. اچھا آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آج آپ کر بھی نہیں سکتے. میں امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ حج کرنا چاہتا ہوں, سعودی گورنمنٹ آنے ہی نہیں دے گی کہ اس طرح آنا ہے, جدہ پہ اترنا ہے, وہاں سے وہاں جانا ہے, وہاں سے اتنے دن رہنا ہے نا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں, میں نے کبھی کسی پروگرام میں ون میں ہی کہا تھا, حضور کے زمانے میں یہ جو رومن پاجامہ, جیسے مثلا آپ تشریف فرما ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ہم لوگ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے, وہ کپڑے ہی نہیں تھے اس زمانے. جناب فاطمہ کے زمانے میں یا رسول اللہ کے گھر میں بھی چکی ہی رہی ہوگی, چلتی رہی ہوگی آٹا پیسنے کی, تو آٹا تو پسایا آٹا وہ بھی پیکٹ کے اندر نہیں آیا.
تو سنت کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے رسول چاہتے تھے اس کی اسپرٹ کے مطابق ہو. پیغمبر ایمانداری چاہتے تھے, ایمانداری کے ساتھ ہوگا تو چاہے آپ ہوائی جہاز پر ایماندار ہوں, چاہے زمین پر ہوں, پیدل چل رہے ہوں, آپ اس کا مطلب مطابق سنت عمل کر رہے ہیں. اگر آپ نے خدا نخواستہ جو لوگ ہیں بے ایمانی کر رہے ہیں تو وہ کتنا بھی وضو کر کے بے ایمانی کریں, مطلب باقاعدہ وضو کریں اور سجدے کریں اور اس کے بعد نیت کریں کہ بے ایمانی کرتا ہوں میں اللہ کی خوشنودی کے لیے, تو وہ ایمانداری نہیں ہو جائے گی. تو بدعت جو تھی وہ بنیادی بات ہے, انگریزی میں اسے ہم لوگ کہتے ہیں انوویشن, ایسی چیز ایجاد کرنا یا ایسی بات لانا جو پیغمبر کی روح سنت یا اس پہ بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہو. اب امام نے کیا کہا دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنیوں کے حساب سے نہ شیعوں کے حساب سے جو حکومت تھی وہ کیسے ہو سکتی تھی. مطلب شیعوں کا تصور تو یہ ہے ہمارے یہاں کہ بھئی رسول اللہ نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا, اور اس کے بعد نہ صرف یہ بلکہ 12 اماموں کا سلسلہ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا بھی یہ ہوگا بھی یہ ہوگا. کوئی میں اس کانٹروورسی میں نہیں. برادران اہل سنت میں تصور یہ ہے کہ بھئی پیغمبر ایسا کر کے نہیں گئے تھے, اس لیے پہلے خلیفہ اول کو ایک جگہ پر لوگوں نے ڈسکشن کر کے چنا, انہوں نے اپنے جاتے وقت دوسرے خلیفہ کو نامزد کیا, انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی 6 آدمیوں کی, جس کمیٹی نے طے کیا تیسری خلافت آئی, چوتھی خلافت میں لوگوں نے طے کر لیا نہیں مطلب کچھ نہیں ہو سکتا, حضرت علی کو بناؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے جتنے اصول تھے جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے برادران اہل سنت میں, یہ سنت کے مطابق ہی ہوگی. اچھا, تو پھر جو ملوکیت شروع ہوئی تو وہ سنت اپنے آپ بدعت ہے کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبردستی قبضہ کر لے, اور پھر نہ صرف قبضہ کر لے بلکہ اپنے بعد اپنے ایسے بیٹے کو جو شراب پیتا ہو, جو ناچ گانا ہر خرابی کا شوقین ہو, جس کی خواہش رہی ہو کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پیوں, ایسے بیٹے کو تمام مسلمانوں کے اوپر مسلط کر جائے یزید, یہ بدعت تھی. بدعتیں جو ایجاد ہو رہی تھیں. بہت اچھی آپ نے بات کی سر. اسی سے ایک بہت اچھا ذہن میں سوال آیا کہ جہاں ایک طرف ڈیفیٹ دینے کی کا پوری منشا تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو, دیکھا جائے اتنے نبی آئے اور بھی بہت سارے مذاہب جس میں الگ الگ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جسے دھرم پرورتک کہہ سکتے ہیں, جس کے پیچھے لوگ رہتے ہیں جو ان کا اپنا پیشوا ہوتا ہے. تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جنہوں نے قربانی 1400 سال پہلے دی, لیکن 1400 سال بعد بھی آج بھی وہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر بھی بڑا اچھا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا اور بھی دوسرے مذہب کا, یہ کیا میسج یونیورسل میسج دیتا ہے کربلا کے سلسلے سے؟ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ایک نہیں ہر اینگل اس طرح کا یا زاویہ ملتا چلا جائے گا جس کے اندر کوئی نہ کوئی رخ انسانوں کے لیے ملے گا, کیونکہ وہ ایک آئیڈیل ہیومن سوسائٹی کے ایک آئیڈیل لیڈر تھے جن کا مقصد انسانیت اور رہبریت تھی جو تھی, اور اللہ کے رسول نے بھی یہی کیا. یہ نہیں تھا ان کے یہاں, آپ یہ سنتے رہتے ہیں وہ یہودی عورت چیز رسول اللہ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ بالکل. تو وہ تو نان مسلم ہے. امیر المومنین جا رہے تھے, ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا تھا کہیں, وہ پہچانتا بھی نہیں تھا آپ کو, بات چیت ہونے لگی. اسے ایک دوسری طرف جانا تھا, شاید سیریا جا رہا تھا, امیر المومنین کو جانا تھا کوفے کی طرف. تو حضرت نے جب اس کی طرف چلنے لگے تو اس نے کہا آپ کا راستہ تو الگ ہو گیا, بھئی آپ غلط طرف آ گا. نہیں, ہمارے رسول نے یہ کہا ہے کہ جب کسی کے ساتھ تم سفر میں ہو جاؤ تو جہاں تک اس کا گویا سی آف کرنے کا ہے کہ اتنی دور چھوڑنے کے لیے جاؤ, تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں, ابھی لوٹ جاؤں گا اور اپنی طرف چلا جاؤں گا. تو اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے تصور یہ نہیں دیا کہ بس مسلمان ہو تو بس مسلمان کے ساتھ ہو, اور اس میں بھی اب اتنا کنزرویٹزم ڈیولپ ہوا ہے, اتنا کنزرویٹزم ڈیولپ ہوا کہ وہ ہمارے مکتب فکر کا ہو, ہماری رسپیکٹ رکھتا ہو تبھی وہ ہمارا ہے, نہیں تو نہیں ہے. تو اب اسی طرح دوسروں کے لیے, تو وہ امام حسین کے یہاں تو سب کے لیے تھا. میں نے آپ سے ذکر کیا, پھر کہتا ہوں کہ بھئی حور کی فوج جو تھی وہ تو امام حسین کے ساتھ فکری طور پر نہیں تھی, وہ تو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہی, تو اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ جانوروں کو پانی پلانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی, پانی بہت قیمتی چیز تھی, ہم کیوں پلائیں.
ہاں تو اس لیے یہ کہ بہت امام حسین علیہ السلام نے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ جو بات سامنے سب لوگوں کے رکھی، اسی لیے یہ اپیل ہے آپ کے اندر، سب کو یہ اپیل محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارے اپنے بے شک. جی بہت اچھی بات کی سر آپ نے. فی الحال وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. فی الحال اجازت لیں گے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ جو خاص کر یونیورسل میسج آف کربلا کے حوالے سے، فی الحال اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. خدا حافظ.